نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، جس مبارک جماعت کا اس میں اشارہ ہے، اسی مبارک جماعت کے ایک فرد کامل وارث علوم اعلی حضرت حضور الشاہ مفتی اختر رضا خان المعروف حضور تاج الشریعہ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ اپنے علم و عمل، سیرت و صورت، فضل و کمال میں سیدی سرکار اعلی حضرت کے سچے آئینہ دار تھے۔ فتویٰ و تقویٰ، تصرف و اختیار میں حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی مثال تھے۔ حضور تاج الشریعہ جہاں ایک عارف باللہ ولی کامل، وہیں ایک سچے عاشق رسول بھی تھے۔ نعت گوئی میں آپ درجہ کمال پر تھے۔ مشائخ زمانہ و علماء عصر میں یہ گانا وہ منفرد تھے۔ آپ کے حلقہ ارادت میں جہاں انسانوں کی بے شمار تعداد ہے، وہیں جنوں کی بھی ایک بڑی جماعت ہے۔ عالم اسلام کو آپ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ آپ کی کرامتیں آج بھی زبان زد عام ہیں۔ آپ کا جنازہ شریف تو صدیوں نہ بھلایا جائے گا۔ آپ کا فیض بے قرار کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کے لخت جگر، نور نظر، صاحب فضل و کمال حضرت علامہ الشاہ مفتی عزت رضا خان صاحب قبلہ کو سادات و مشائخ، علماء و مفتیان کرام کی ایک بڑی جماعت نے سجادگی و جانشینی کے ساتھ ساتھ قاضی القضات فی الہند کا عہدہ تفویض فرماتے ہوئے الجامعۃ الرضا کا سربراہ اعلیٰ منتخب فرمایا۔ یاد رہے، رسم سجادگی و جانشینی بظاہر آج ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی ظاہری حیات ہی میں بہت پہلے، یعنی 2006 کے عرس رضوی کے موقع پر امام احمد رضا کانفرنس میں اپنا جانشین نامزد فرماتے ہوئے اعلان عام فرما دیا تھا۔ لہذا عوام اہل سنت سے عمومی اور سنی بریلوی رضویوں سے خصوصی میری گزارش ہے کہ ہم سب اپنے ممدوح حضور عزت میاں قبلہ سے والہانہ محبت و عقیدت رکھیں۔ ان کی محبت تاج الشریعہ کی محبت ہے، ان سے بیعت تاج الشریعہ کی بیعت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاج الشریعہ سے جس کو سچی محبت ہوگی، اس کو میاں حضور سے یقیناً محبت ہوگی، اس لیے کہ میاں حضور اپنے ابا حضور کے عکس جمیل ہے، اور جس کو حضور تاج الشریعہ سے محبت کم ہوگی یا نہ ہوگی، وہ قیل و قال ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ تاج الشریعہ کی تو بات ہی دوسری تھی۔ خبردار خبردار، ایسوں سے ہوشیار، یہ ہے مکار۔ آؤ اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حقیقت میں بتاؤں۔ یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے کہ بلد امین شہر مکہ کے ایک ہوٹل کی ایک وسیع و عریض لابی میں ایک بڑے معروف و مشہور پیر جی اپنے مرید اور معتقدین کے ایک لمبی ٹولی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ میرا ادھر سے گزر ہوا کہ ان کی گفتگو میں حضور تاج الشریعہ کا نامی سنا۔ نام سنتے ہی میں وہیں بیٹھ گیا۔ گفتگو کچھ اس طرح کی تھی کہ جو بات حضور مفتی اعظم میں تھی وہ بات ازہری میاں میں نہیں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ میرے سنی بھائیوں، ذرا ایک لمحہ توقف کرو، سنو اور غور سے سنو۔
پیر جی میاں کا حضور مفتی اعظم کی تعریف کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ ان کو تو اس راستے سے اظہری میاں کو کم بتانا مقصود تھا۔ میں نے کہا 1 منٹ، کیا کہا آپ نے؟ کہا کچھ نہیں، بس یہی کہ جو بات حضور مفتی اعظم ہند میں تھی وہ اظہری میاں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب اظہری میاں کو اعلی حضرت اور مفتی اعظم ہند کے تقابل میں کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ اظہری میاں کو ان کے ہم عصروں میں دیکھیے اور ہندوستان کے تمام موجودہ سجادوں اور جانشینوں سے موازنہ کیجئے۔ پیر جی نے کہا کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ مطلب یہ ہے کہ فلاں صاحب اپنے والد کی طرح ہیں۔ اب جتنا بھی نام مجھے یاد تھا میں نام لیتا گیا، یہاں نام کیا لوں؟ فلاں صاحب اپنے والد کی طرح ہیں، فلاں اپنے اگلے کی طرح ہیں۔ اب ہندوستان کی ہے نا ان خانقاہوں کا نام شمار کراتا گیا، ان کے سجادوں کا نام لیتا رہا، تقابل کراتا رہا۔ پیر جی جواب دیتے رہے نہیں ایسا نہیں، ہرگز نہیں، اور نہیں کرنا ہی تھا۔ اب میں نے کہا ذرا 1 منٹ ٹھہریے، اب بتائیے ان تمام جانشینوں اور سجادوں میں کوئی ایک بھی حضور اظہری میاں کا ہم پلہ ہے اور کسی جہت سے فتویٰ، تقوی، علم، عمل، فضل، کمال، شہرت، عزت میں ان کے برابر ہے؟ پیر جی کہنے لگے نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر میں نے تڑپ کر کہا پھر کہہ کیوں نہیں دیتے کہ حضور اظہری میاں جیسا کوئی نہیں، اور یقیناً کوئی نہیں۔ بے شک وہ ایک تائے روزگار ہیں، میرے سنی بھائی، سنا آپ نے، کچھ سمجھا آپ نے۔ آپ موجودہ سجادگان اور حضور عزت میاں قبلہ کا موازنہ کیجئے، نہ کہ حضور تاج الشریعہ سے۔ رہی بات حضور تاج الشریعہ کی، تو اب تو قیامت تک کوئی دوسرا تاج الشریعہ نہ ملے گا۔ تم زمانے پر اور زمانے کے حالات پر نظر رکھو۔ ایسے موقع پر یہ کہنا اور یہ مثال دینا ہرگز غیر مناسب نہ ہوگا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک دریدہ ذہن نے ان سے سوال کیا اور کہا علی کیا بات ہے کہ فاروق کے زمانے میں عدل ہی عدل تھا اور آپ کے زمانے میں اختلاف ہے۔ یہ سن کر مولا علی شیر خدا نے تڑپ گئے اور ایک آپ نے سرد آہ لی اور فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ جب فاروق کا زمانہ تھا تو علی جیسی رعایا تھی، اور جب علی کا زمانہ آیا تو تیری جیسی رعایا ہے، بس یہی فرق ہے۔ تو میرے سنی بھائیوں پیارو، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑو، بلکہ اپنے قائد ملت حضور عزت میاں قبلہ سے سچی عقیدت و محبت رکھو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ابھی تازہ آفتاب ولایت کا چمکتا سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے، اس کا اثر تو رہے گا ہی، ذرا کچھ مدت گزرنے دو، جوں دن گزرتا جائے گا میاں حضور کا فضل و کمال آشکارا ہوتا جائے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اور رضوان کے وصال پرملال پر بھی کچھ اس طرح کا بعضوں کا خیال اور ذہن تھا، مگر دیکھیں زمانہ شاہد ہے، جو زمانہ گزرتا گیا حضور تاج الشریعہ کے کمال کا سورج چمکتا گیا۔ خود میں فقیر اکبر علی قادری رضوی اپنی بات کرتا ہوں، 23 سال پہلے میں نے ناگپاڑا پر ایک جلسہ بنام تحفظ مسلک اعلی حضرت کانفرنس منعقد کیا، جس کے میر مجلس حضور تاج الشریعہ ہی تھے۔ جب حضور اسٹیج پر تشریف لائے تو وہ منظر اور سما دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ مختصر یہ کہ فقیر نے حضرت کے تعارف میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور چند القابات استعمال کیے تو اس وقت کچھ لوگ سن کر چی بجبی ہوئے اور مبالغہ بتانے لگے، لیکن جس کو چند سال پہلے مبالغہ سمجھا گیا تھا، حضور تاج الشریعہ کے آخری دنوں میں ان تمام خوبیوں کا پورے زمانے نے اعتراف کیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جو زمانہ گزرتا جائے گا حضور عزت میاں قبلہ کا کمال کھلتا جائے گا، تصرف اختیار بڑھتا جائے گا، سنیوں پر فیض عام ہوتا جائے گا۔
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے انہیں ایسا کندن بنا دیا ہے کہ حضور عزت میاں کا آج ہی یہ حال ہے کہ ان کے بیان کی ایک کلپ میں سن رہا تھا جو پیلی بھیت میں تھی. آپ اپنے خطاب میں گرجتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ رضا کے شیر آئے ہیں شیر. واقعی ان کی پوزیشن شیر کی ہی ہے. جہاں وہ ایک شیر ہیں وہیں ایک متحرک فعال رہبر و رہنما بھی ہیں. اور سچ پوچھئے تو اس دور فتن میں میاں ہی کی ضرورت ہے. میاں ہی کی ضرورت ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں شیر دلی محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا حضور اس وقت دلی کا قطب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو کیا کرے گا قطب کو؟ تو کیا کرے گا؟ کہا نہیں حضور مجھے ملاقات کرنی ہے. آپ بتا دیں کون ہے. آپ منع کرتے رہے مگر وہ بضد رہا. خیر آپ نے اسے بتا دیا. آپ نے فرمایا دلی کا قطب اس وقت ایک ہیرا فروش ہے جو فلاں نکڑ پہ اس کی دکان ہے. بتائے ہوئے پتے پر وہ شخص پہنچا. دیکھا ایک بظاہر کمزور ناتواں شخص ہے اور کھیرے کی دکان ہے. یہ پہنچا اور کہا بابا کھیرا کیسے ہے؟ کاٹو ذرا. اسے کٹاتا گیا اور آگے بڑھ گیا. لیا بھی نہیں. آپ خاموش رہے. وہ شخص واپس آیا اور واپس آنے کے بعد حضور محبوب الہی سے ملاقات کی. عرض کیا حضور میں نے ملاقات کی. کہا گئے تھے؟ کہا ملاقات کیا. خیر بات آئی گئی چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ شخص پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور اس وقت کون دلی کا قطب ہے؟ آپ نے فرمایا تو پھر آ گیا. تیرے کو منع کیا تھا. اس بار بتا دیا ابھی نہ بتاؤں گا. مگر وہ بڑا بسیط رہا. قدرے وہ مانوس تھا. ضد کرتا گیا. آپ نے اسے بتایا کہ اس وقت دلی کا قطب ایک سکا ہے جو فلاں چوراہے پہ پانی پلاتا ہے. وہ شخص وہاں پہنچا. دیکھا ایک شخص ہیں جو لوگوں کو فری میں پانی پلا رہے ہیں. یہ پہنچا کہا بابا مجھے پانی دے دو. آپ نے اس کی طرف غضب آلود نگاہیں اٹھائیں اور دیکھا. کہا پیسہ دے. کہا بابا سب کو تو آپ بغیر پیسے کے پانی پلا رہے ہیں. آپ مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں. کہا رہے تو پیسے دے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے بابا پانی تو دو. کہا پیسے دے. کہا بابا کہا پیسے دے. بات بڑی جلدی سے آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور دوڑایا. کہا کمبخت کیا تو نے مجھے کھیرے والا سمجھا ہے؟ تو میرے عزیزوں میرے پیاروں حضور عزت میں قبلہ اس وقت ہے نا اس وقت آزادی کا دور ہے. زبانیں آزاد ہو گئی ہیں. لوگ بے مہار ہو چکے ہیں. ایسے عالم میں تو میاں حضور کی سخت ضرورت ہے. سچ پوچھئے تو ہم کو ایسا ہی قائد اور رہنما چاہیے. دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی میاں حضور کی عمر میں فضل میں کمال میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سائے جمیل ہم سنیوں پر عام و تام فرمائے. السلام علیکم. ہمایوں البلاغ.